سنا کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ قبل از کچھ تمہیدی کلمات آپ کے روبرو کہ ہمارے اور آپ کے آبا کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے اور آپ کے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کی، ان کی وقت ہے، ان کی عظمت ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ ہم اپنی پیدائش کو سمجھیں کہ ہم آئیں کس کی وجہ سے، اور ہم آئیں کس کے لیے، اور ہم جائیں گے کس کی وجہ سے، اور جائیں گے کس کے لیے۔ بڑے لفظوں کا خلاصہ یوں پیش کر دے تو بیجا نہ ہوگا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک سے بڑی محبت فرماتے، بڑی محبت فرماتے، اتنی محبت کرتے کہ آپ کے زبان پر ہر وقت حضور غوث پاک کا نام آتا۔ آپ نے ایک مخصوص جماعت کو، یعنی جماعت اہل سنت کو فقط اس حال میں دیکھا ہوگا کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم رسالت کو جب سنتے، ان لوگوں کو ذرا بولیے خاموش، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اسم مبارک کو وہ سنتے یا اپنی زبان سے ادا کرتے تو وہ چومتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چومتے نا ہمارے علماء۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، مگر میں نے پڑھا حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی عقیدت تھی کہ حضور اعلیٰ حضرت غوث پاک کا نام جب لیتے تو اپنے انگوٹھے کو اپنے آنکھوں سے لگاتے، اپنے لبوں سے لگاتے۔ اور آپ دو بات دیکھیے، حضور غوث پاک حسنی اور حسینی سید ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، مگر غوث پاک مشہور ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی، مشہور ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جب حضور غوث پاک کہ ایک شہزادے نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کی، غوث پاک کو دیکھا، انہوں نے عرض کیا حضور کیا اس وقت آپ کا کوئی نائب روئے زمین پر موجود ہے، دنیا میں موجود ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہاں، ہندوستان میں بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا میرا نائب ہے۔ مظہر غوث اعظم ہے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بڑا مشہور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فاتحہ فرمایا، ان کی نظر پیش کی، اور جب اس شرنی کا ایک جز زمین پر آ جاتا ہے تو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی کو حکم دے دیتے کہ اس کو اٹھا لو، مگر آپ نے خود بڑھ کر کے اس شرنی کو اپنی زبان مبارک سے اٹھایا اور زمانے والوں کو یہ دکھایا کہ دیکھو غوث پاک کی جب شرنی کی تعظیم کا حال یہ ہے تو حضور غوث پاک کی تعظیم کا حال ہے، غوث پاک کی شرنی کی تعظیم کا حال یہ ہے، تو حضور غوث پاک کی تعظیم کا حال کیا ہوگا؟ جبھی تو پڑھتے ہیں مسرت و محبت تم میں ڈوب کر کے فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا۔ شعر کی ابتدا لفظ واہ سے ہوئی، یہ واہ ایک فضائیہ جملہ لفظ ہے جو غیر اختیاری طور پر زبان سے ادا ہوتا ہے، یعنی جب کہ انسان ورط حیرت میں تعجب خیز جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو جب کوئی لفظ نہیں ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے واہ۔ یہ ایک غیر اختیاری لفظ ہے جو زبان سے غیر اختیاری طور پر صادر ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام اور اپنے شعر کی ابتدا فرمائی تو کہا کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اور اکتساب فیض کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نعت
جس نعت کی ابتدا بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لفظ سے فرمائی کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. میں کوئی تقابل پیش نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ بس میں ایک عظمت حضور غوث پاک کی کیا ہے، میں بس وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ فارسی کا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان اولیاء. جیسے میرے آقا علیہ السلام انبیاء و مرسلین کے درمیان ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے قبل جتنے انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا ان سبوں کے سردار ہیں. اب بات کا تصور ہی نہیں، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. جتنے بھی انبیاء و مرسلین مسبوق ہوئے، سابق ہوئے، تشریف لائے بعثت پیارے آقا علیہ السلام سے قبل، میرے آقا علیہ السلام ان سب کے سردار ہیں، سب کے تاجدار ہیں. اور غوث پاک کی شان کیا ہے؟ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے. اب دیکھیں تقابل کو پیش کیا، مطلق فرمایا، لفظ میں کوئی قید نہیں لگائی، مطلق فرمایا اونچے اونچوں کے سروں سے. اب ان اونچے اونچوں میں بہت بڑے اونچے اونچے ہو سکتے ہیں، اونچے اونچے میں بڑے بڑے قد آور شخصیتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. تو مطلق فرمایا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اچھا پھر اس قدم کی وضاحت بھی فرمائی اپنے دوسرے شعر میں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا. سر بھلا کیا کوئی جان پائے. یہ سر اور پیر یہ دو انسانی اعضاء ایسے ہیں جو ایک بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایک پستی کی طرف اشارہ کرتا ہے. مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور قدم کا حال دیکھیے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یعنی سر آپ کا کوئی کیا جان پائے کہ کیسا ہے. سر بمعنی آپ کی عظمت کوئی کیا جان پائے کہ کیسی ہے، آپ کی شان کوئی کیا جان پائے کہ کیسا، کیسی شان ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. جب آپ کے قدم پاک کا حال یہ ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا. جب طلبے کا یہ حال ہے. اچھا چلیے اور میں ایک نظریہ صاف کروں. نبوت ہے، پھر اس کے بعد صحابیت ہے، پھر تابعیت ہے، پھر تبع تابعیت ہے، پھر اس کے بعد تو ولایت کا درجہ ہے. اس کے بعد ولایت کا درجہ اور کوئی درجہ نہیں. تو ولایت تو صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے، ولی صبح قیامت تک آتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک کا مقام یہ ہے کہ اولیاء اپنی آنکھوں کو حضور غوث پاک کے قدم ناز پر بچھا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. تو اب پوری دنیا کو مخاطب کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نبی تو ہو نہیں سکتا، صحابہ بھی نہیں ہو سکتا، تابعی بھی نہیں ہو سکتا، تبع تابعی بھی نہیں ہو سکتا. تو اب جس کو ولی ہونا ہوگا تو غوث اعظم کے قدموں پہ بڑا مقام. اب تو کوئی مقام ہی نہیں بچا. نبی آ نہیں سکتے، اور نبی نہیں ہے تو صحابہ نہیں ہو سکتے، صحابہ نہیں تو تابعی نہیں ہو سکتے، تابعی نہیں تو تبع تابعی نہیں ہو سکتے. مگر ولی ہو سکتے ہیں، اور ولی وہی ہوں گے جو غوث اعظم کے قریب ہوں گے، ولی وہی ہوں گے جو غوث اعظم کے مرید ہوں گے، ولی وہی ہوں گے جو غوث اعظم کے غلام ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد کے شہنشاہ کو شہنشاہ ولایت بنا دیا ہے.
جس کو ولایت چاہیے تو غوث اعظم کی چوکھٹ پہ آ جائے، جسے غوث اعظم چاہیں گے اللہ اسے معرفت عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ جسے ولایت چاہیے تو اسے قدم غوث اعظم پر آنا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو غوث پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال لے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب اس گردن میں پٹا ہے تو پھر کیوں نہ کہے کہ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور شان یہ کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ حضور غوث پاک، میں نے بس اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا غوث پاک کی نسبت میں، ان کی محبت میں جو کچھ حاصل ہوا، ایک بڑی پیاری بات ہے، آپ کے نفع کی بات میں عرض کر دوں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہیں گمراہ ہونے سے بچاؤں، جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مرتے وقت میں ایمان نصیب ہوگا، وہ دنیا کا جتنا بڑا سے بڑا انسان کیوں نہ بن جائے، جتنے بڑے سے بڑے عہدے پر وہ فائز کیوں نہ ہو جائے، جتنے علوم و فنون وہ حاصل کیوں نہ کر لے، جتنی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں وہ کیوں نہ پڑھ لے، جتنے بڑا سے بڑا وہ پروفیسر کیوں نہ بن جائے، مگر کوئی آپ کے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی آپ کے راہ راست کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ حضور غوث پاک کا اعجاز دیکھیے، حضور غوث پاک کی عنایات دیکھیے، حضور غوث پاک کا کرم دیکھیے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اللہ میرے مرید کو مرتے وقت کلمہ عطا فرمائے۔ تو جملے پر غور کریے، پوری زندگی غوث پاک کے قدموں پر قربان کر دی، تو جملے پر غور کریے، فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اللہ اسے مرتے وقت کلمہ عطا فرمائے گا، کلمہ نصیب فرمائے گا۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے مگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، توجہ چاہتا ہو۔ کوئی انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، بیرسٹر بن جائے، منسٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکچرر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پوری دنیا کا سب سے بڑا انسان کیوں نہ بن جائے، مگر اس کا وہ علم، اس کا وہ فن، اس کا وہ عہدہ، اس کی وہ شہرت، اس کی وہ دولت، اس کی عمارت، اس کی ملکیت، اس کی جاہ و حشمت اس کو اس چیز سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ مرتے وقت مومن ہوگا، اس کو اس چیز کی ضمانت نہیں دلا سکتی کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ مگر اب ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے، بیرسٹر منسٹر کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ غوث پاک کے مرید ہیں تو غوث پاک نے کہہ دیا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ غوث پاک کے مرید ہیں تو غوث پاک نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا، یعنی اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہو سکتا۔ اب میں بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ سنو، بچوں کو کچھ بھی بنانا بعد میں، سب سے پہلے غوث پاک کا مرید بنا دو۔ بچوں کو کچھ بھی بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، بیرسٹر بنانا، منسٹر بنانا بعد میں، پہلے غوث پاک کا مرید بنا دینا، اس لیے کہ جو غوث پاک کا مرید ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں، غوث پاک کا مرید ہوگا وہ کبھی نہیں کرے۔
آپ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کر کے کچھ بھی بنا دے، نو گارنٹی کہ وہ مرتے وقت مومن ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا، مگر غوث پاک کا آپ نے اگر مرید بنا دیا تو گارنٹی ہے، غوث پاک کا آپ نے مرید بنا دیا تو ضمانت ہے، غوث پاک کا اگر آپ نے مرید بنا دیا تو بھروسہ ہے، غوث پاک کا اگر مرید بنا دیا تو سند مل گئی، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ خود غوث اعظم نے کہا۔ اگر کوئی اور کہتا تو اس کی بات پر تحقیق ہوتی، کوئی اور کہتا تو اس کی بات پر محقق اپنے تحقیق قائم کرتے، مگر جب جملہ غوث اعظم کا یا مریدی لا تخف، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، غوث پاک نے فرمایا اے میرے مریدوں مت گھبراؤ، اے میرے مریدوں مت گھبراؤ، اور فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تم اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ لے کر کے دعا کرو، فرماتے میرا وسیلہ لے کر کے دعا کرو، اللہ اسی وقت تمہاری حاجت پوری فرمائے، اسی وقت، کیا کہا؟ اسی وقت۔ ابھی آپ نشست اول میں غوث پاک کے توشہ میں بیٹھے تھے، اس محفل پاک کی برکت بتایا آپ کو، کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، آپ ختم قادریہ شریف کر لیجئے، اسی وقت اللہ آپ کی مصیبت کو ٹال دے گا، اسی وقت، وقت نہیں لگے گا، اسی وقت اللہ آپ کی مصیبت کو ٹال دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا کیا کرو تو اللہ سے میرا وسیلہ لیا کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضور غوث پاک بہت بڑی ذات، بہت بڑی ذات، حضور غوث پاک کا تصرف بہت بڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مٹھی میں کائنات کے لوگوں کا دل دے دیا، میں جب چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں اسے اپنی بارگاہ سے بھگاتا ہوں۔ ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بزور خود، بزبان خود ہم غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ غوث پاک کا کرم ہے کہ غوث پاک نے ہمیں اپنے مداح میں شامل فرما دیا۔ یہ غوث پاک کا کرم ہے کہ غوث پاک نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے دی، ہمیں اپنے ذکر کی اجازت دے دی، ہمیں اپنا ذاکر بنا لیا۔ تو حضور غوث پاک کی محبت اپنے دلوں میں سلامت رکھیے۔ اپنے بچوں کو میں بس گزارش کرتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے کہا جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا، جو نتیجہ اخذ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بس یہی مجھ کو ایک چیز مل گئی، کامیابی کا ایک سرا مل گیا کہ کچھ مت کرنا، خاندان میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے غوث پاک کا مرید بنا دینا، کچھ مت کرنا، تم غوث پاک کے قدموں میں اپنے خاندان کے بچوں کو ڈال دو، غوث پاک کا کام ہے اسے کیسے سنبھالنا ہے، حوالے کر دو غوث اعظم کے، اور کہہ دو سرکار غوث پاک میرے اس بچے کو آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، غوث پاک سنبھال لیں گے، غوث پاک اس کے قدم کو بہکنے نہیں دیں گے۔ بس یہ جملہ کافی ہے کہ جو میرا مرید ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو قادری بنائیں، اپنے بچوں کو غوث پاک کا مرید بنائیں، کسی اچھے پیر سے اسے مرید کرا کر غوث پاک کے قدموں پہ ڈال دیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کی نسبت سے برکتوں کو دنیا میں بھی ظاہر فرمائے گا، قبر میں بھی ظاہر فرمائے گا، اور میدان قیامت بھی اللہ تعالیٰ بہتر انعام عطا فرمائے گا۔ یہ غوث پاک کی محفل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے منعقد کی گئی۔